السلام علیکم MBG اسپیکس کے ساتھ میں ہوں سلافی نقوی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال غوری صاحب۔ ایشیا کے 10ویں بڑے ملک میانمار میں فوج نے ایک بار پھر اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور جمہوریت کے لیے زندگی وقف کرنے والی آنگ سان سوچی سمیت سیاسی قیادت کو قید کر دیا گیا ہے۔ ہم بالعموم کہتے ہیں کہ فوجی آمریت کا زمانہ گزر گیا ہے اور اب کوئی جمہوریت پر شب خون مارنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن برما کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ ایسے فوجی انقلاب کے امکانات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس آمریت کے جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک پر بالعموم اور پاکستان پر بالخصوص کیا اثرات مرتب ہوں گے، ہم آج اس حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ غوری صاحب، فوج کا اقتدار پر قبضہ کوئی اچانک کی گئی کارروائی ہے یا پہلے سے اس نوعیت کا کوئی جو پلان ہے یا کوئی منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا، یا اس حوالے سے کوئی خدشات تھے جن کا اظہار کیا جا رہا تھا میانمار میں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی مغالطہ ہو گیا، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے ہاں PDM نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی 31 جنوری کی جی کہ حکومت چلی جائے، یہ استعفیٰ دے دیں، ورنہ اس کے بعد پھر ہم تحریک چلائیں گے۔ وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے جی اس نے تو اسے نہیں سمجھا۔ میانمار کے جو آرمی چیف ہیں، میرے خیال ہے انہوں نے غلطی ہوگی، انہوں نے سمجھا شاید یہ میرے لیے ڈیڈ لائن ہے، اوہو، تو 1 فروری سے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے اور سارا نظام جو ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ چلے یہ بات تو آپ نے ازرائے تفنن کہہ دی، مگر آپ کو یہ تعجب نہیں ہوا کہ کئی ممالک نے فوج کے اقتدار سنبھالنے پر، میانمار میں انہوں نے سیاسی قیادت جب فوج نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو اس پر کئی ممالک نے مذمت کی ہے شدید الفاظ میں، لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بدلتی ہوئی صورتحال کو ذرا اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کیسے مذمت کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی ایک ہسٹری ہے، اور پھر ہمارے ہاں تو اکثر سویلین حکومت کے لبادے میں آمریت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور کھلے عام بھی کتنے دفعہ یہاں پہ جو ہے وہ مداخلت ہوئی ہے، آمریت آئی ہے، ڈکٹیٹرشپ آئی ہے۔ اور یہ جو میانمار میں ابھی ٹیک اوور ہوا ہے، کو ہوا ہے، اس کی بڑی ریزیبلنس ہے، یعنی میانمار کے حالات میں اور ہمارے ملک کے حالات میں نہ صرف کئی چیزیں کامن ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بھی ہیں۔ اگر کوئی سوچنے والا اور سمجھنے والا ہو تو اس میں سے بہت سے اسباق بھی ہیں سیکھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ یہ جو آرمی چیف من آنگ ہلیانگ جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، انہیں 2011 میں کئی سینئر جنرلوں کو نظر انداز کر کے، سپر سیڈ کر کے انہیں آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ مماثلت ہے۔ اچھا، ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی 2016 میں، انہیں ایکسٹینشن دی گئی۔ صحیح۔ اب ان کی ایکسٹینشن ختم ہو رہی تھی جولائی 2021 میں، تو وہ ایکسٹینشن ختم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ صحیح۔ اور وہی سیاسی قیادت جنہوں نے ایکسٹینشن دی، جنہوں نے سینئر جنرلوں کو نظر انداز کر کے انہیں آرمی چیف بنایا، ان صاحب نے ٹیک اوور کرنے کے بعد اسی سیاسی قیادت کو نظر بند کر دیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، اور ابھی شاید ان پہ مقدمات بھی چلائے جائیں۔ اب اس میں کتنی ریزیبلنس ہے تو یہ جو ہمیں سننے اور دیکھنے والے ہیں وہ بخوبی جان سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ڈکٹیٹر کرتے ہیں کہ ٹیک اوور کرنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فائل پہ خود ہی دستخط کرتے ہیں۔ مثلا ایوب خان اپنے آپ کو خود توسیع دے دیتے ہیں، ضیاء الحق صاحب جو ہیں خود اپنی مدت ملازمت بڑھاتے رہتے ہیں، جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں ملک کے، اور بطور آرمی چیف اپنی مدت ملازمت میں خود ہی اضافہ کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ جو آرمی چیف ہیں میانمار کے من آنگ ہلیانگ، انہوں نے بھی ٹیک اوور کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، اپنی مدت ملازمت میں انہوں نے 1 سال کا اضافہ کر دیا، یعنی ایکسٹینشن ہو گئی ان کی۔ بالکل۔ یہ واقعی کہ یہ کہانی تو بڑی دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ میرا سوال اس پر یہ کہ کیا وہاں بھی برطانوی استعمار سے آزادی کے فوراً بعد ہی فوج نے سیاسی قیادت کو پیچھے دھکیل کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شروع سے لے کے اب تک ایک ہی وقت میں ہم آزاد ہوئے۔ جی۔ یہ ساری جو برٹش کالونی تھی، تو انڈیا بھی یہ لوگ بھی اس کالونی کا حصہ تھے، تو یہ بھی 48 میں، ہم اگست میں آزاد ہوئے، اگست 1947 میں، تو یہ ایک چند ماہ بعد انہیں آزادی ملی۔ صحیح۔ تو تقریباً ایک ہی ٹائم جو ہے وہ بنتا ہے۔ آنگ سان سوچی جو ہیں، جو
جن کی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں، بڑی جن کی قربانیاں ہیں، اور جنہیں ابھی دوبارہ نظر بند کر دیا گیا ہے، ان کے والد آنگ سان جو تھے، انہوں نے برما جو پرانا نام ہے میانمار کا، انہوں نے برما کو برطانوی استعمار سے آزادی دلائی. یعنی جو حیثیت ہمارے ہاں قائد اعظم کو حاصل ہے، وہی حیثیت وہاں پہ آنگ سان سوچی کے جو والد ہیں انہیں حاصل ہے. اچھا، وہ جو ان کے قائد تھے، 1947 میں انہیں قتل کر دیا گیا، اور ان کے قاتلوں کا سراغ آج تک نہیں ملا. ہمارے ہاں بھی قائد اعظم کی وفات پراسرار انداز میں ہوئی، لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی، اور لیاقت علی خان کے قاتلوں کا سراغ جو ہے وہ آج تک نہیں مل سکا. ہمارے ہاں بھی یہ جب سیاسی قیادت ہے اسے منظر عام سے ہٹا دیا گیا، تو اس کے بعد جو ملٹری بیوروکریسی ہے اس کا عمل دخل ملکی معاملات پہ بڑھ گیا، اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے سارا اختیار اور اقتدار جو ہے وہ انہوں نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا. وہاں بھی سیم ایسے ہی ہوا، آہستہ آہستہ فوج کی مداخلت بڑھتی گئی، اور 1962 میں جنرل نی وین جو ہیں انہوں نے سویلین حکومت کا تختہ الٹ کے باقاعدہ اقتدار پہ قبضہ کر لیا. ہمارے ہاں فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہیں وہ بندوق کی نوک پہ برسر اقتدار آ چکے تھے، وہ حکمرانی کر رہے تھے. وہاں پہ جنرل نی وین جو ہیں انہوں نے اقتدار سنبھال لیا. ہم نے جو سلوک، یعنی ہمارے ہاں جو سلوک ایوب خان کے دور میں مادر ملت کے ساتھ ہوا، یعنی قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کے ساتھ، وہاں پہ جو آنگ سان کی دختر تھیں یعنی آنگ سان سوچی، ان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی سلوک ہوا. تو بڑی جو ہے وہ کامنالٹیز ہیں. 26 سال تک جنرل نی وین جو ہیں وہ بندوق کے زور پہ وہاں قابض رہے، اقتدار انہوں نے سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا. تو 1988 میں، یعنی جب ہمارے ہاں ضیاء الحق صاحب جو تھے ان کے اقتدار کا سورج سمجھیں کہ غروب ہو رہا تھا، تو ادھر سے جنرل نی وین جو تھا اس کے اقتدار کا سورج ڈوب رہا تھا، اور وہ وہاں سے رخصت ہوا. ہمارے ہاں بھی انتخابات ہوئے 1988 میں، اس کے آخر میں، وہاں پہ بھی اسی دورانے میں انتخابات ہوئے. یہاں پہ بے نظیر بھٹو جمہوریت کے لیے لڑ رہی تھی، وہاں پہ آنگ سان سوچی جو ہے وہ جمہوریت کے لیے لڑ رہی تھی. انتخابات ہوئے، یہاں پہ بے نظیر بھٹو جیت گئی، وہاں پہ آنگ سان سوچی جو ہیں ان کی پارٹی جو ہے اس نے کامیابی حاصل کی. یہاں پہ بھی بڑی کوشش کی گئی کہ انتقال اقتدار نہ ہو، بے نظیر کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر کمپرومائز جو ہے وہ کرنا پڑا اور حکومت دینی پڑی. لیکن وہاں پہ یہ ہوا کہ آنگ سان سوچی کی جو جماعت ہے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی، اس کو اقتدار اس کے حوالے نہیں کیا گیا، حالانکہ انتخابات اس نے جیتے تھے. تو حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، جو پرتشدد مظاہرے ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک بار پھر فوج کو موقع ملا مداخلت کرنے کا، تو جنرل تھان شوئے جو ہیں انہوں نے 1992 میں یہ پلی لیتے ہوئے اقتدار پہ قبضہ کر لیا کہ حالات خراب ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ابھی ہم نے ٹیک اوور کیا ہے. اور جیسے ہمارے ہاں ڈکٹیٹر کہتے رہے کہ جی بس ہمارا تو کام ہی نہیں ہے ملک چلانا، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے سیاست کرنا، یہ تو ہمیں مجبوراً آنا پڑا، تو ہم تو جیسے یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم چلے جائیں گے. تو 1992 میں جنرل تھان شوئے آئے، حکومت سنبھالی، اور پھر 2011 تک وہ بیٹھے رہے، انہوں نے جانے کا نام نہیں لیا، اتنا عرصہ نہیں لیا. ایک بار پھر یعنی جمہوریت کی جو جدوجہد تھی، بڑی طویل جدوجہد کی وہاں کے لوگوں نے، اور اس دوران 20 سال تک مسلسل وقفے سے آنگ سان سوچی جو ہیں وہ زیر حراست رہیں. کبھی انہیں گھر پہ نظر بند کر دیا جاتا، کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. تو 2011 میں انہیں رخصت ہونا پڑا جنرل تھان شوئے کو. صحیح. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو سابق ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں ان پہ مشتمل انہوں نے ایک عبوری حکومت بنائی. اپنی جگہ پہ جنرل من آن ہیلینگ جنہوں نے ابھی ٹیک اوور کیا ہے، ان کو جو ہے وہ آرمی چیف لگایا گیا. اچھا، ایک بار پھر جو ہے وہ انتخابات ہوئے، جمہوری عمل جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا. تو یہ سلسلہ ایسے جو ہے وہ چلتا رہا. اس دوران تھوڑی بہت ریلیکسیشن جو ہے
آنگ سان سوچی کو دے دی گئی کہ وہ ملاقاتیں کرنے کی انہیں اجازت دے دی گئی. تو یہ ایک فیز جو ہے ڈکٹیٹرشپ کا وہ یہاں پہ ختم ہوا 2011 میں, اور ایک نیا آئین جو ہے وہ بنایا گیا اور ایک نئے دور کا جو ہے وہ آغاز ہوا. آپ کے بتانے کے مطابق جس طرح ابھی آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے, تو یہ کہانی تو ہو بہو ہمارے جیسی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آئین سازی کا خود کو ماہر سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر حقیقی جمہوریت لانے کی آڑ میں یا اس کو بحال کرنے کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آڑ میں آئین میں من چاہی ترامیم کرتے رہے ہیں. اسی طرح آپ جو جس طرح بتا رہے ہیں, جو حالات بتا رہے ہیں, تو میانمار میں بھی سیم یہی چیز ہوئی ہے کہ جو فوجی ڈکٹیٹرز ہیں انہوں نے اپنی مرضی کا آئین مسلط کر دیا. نہ صرف یہی بات ہوئی ہے بلکہ ون سٹیپ فردر ہم تو جو سوچ رہے ہیں, ہمارے ہاں جو بحث چل رہی ہے, وہ لوگ ان حالات سے گزر چکے ہیں, وہ یہ تجربات کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جب فوج کی سیاست میں مداخلت پر تنقید ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, تو ہمارے ہاں ایک جو سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مداخلت تو کبھی ختم ہو نہیں سکتی, بالکل کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ نے تو پسپائی اختیار نہیں کرنی, ان کا سیاسی کردار رہنا ہی رہنا ہے, رہے گا. ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ آپ یوں کریں کہ ختم کرنے کی بات نہ کریں, آپ اسے لیگلائز کر دیں. آپ کوئی پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ طے کر لیں, بٹھا کے بات کریں, مذاکرات کریں, نیشنل سیکیورٹی کونسل بنا لیں, فوج کو باقاعدہ اقتدار میں حصہ دے لیں, بات طے کر لیں کہ یہ جو ڈومین ہے یہ فوج کی ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی, اس میں جو ہے وہ سیاستدان جو ہے منتخب سیاسی قیادت وہ بااختیار ہوگی. وہ ڈویلٹی والا سسٹم نہ, ہائبرڈ سسٹم, جی ہاں, کہ یہ اس کو آپ کر لیں, طے کر لیں کوئی باتیں نا. یعنی یہ مثال بظاہر تو بہت بری ہے, اچھی نہیں لگتی بات کرتے ہوئے. یعنی ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس سے شادی کرا دیں, ٹھیک ہے, لیگلائز کر دیں اس کو. صحیح, بالکل. تو یہ جو سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ فوج کے کردار کو آپ لیگلائز کر دیں, یہ مسئلے کا حل ہے. لیکن برما میں, میانمار میں یہ سب کچھ کیا جا چکا ہے, وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں اس چیز کو, اور ابھی ہم اس سے گزر رہے ہیں. یہ جو کانسٹیٹیوشن جس کی ابھی میں نے بات کی جو برما میں بنا, اس میں باقاعدہ طے کیا گیا کہ 25% جو نشستیں ہیں پارلیمنٹ میں وہ فوج کے پاس ہوں گی. وزارت دفاع, وزارت داخلہ سمیت جو کئی وزارتیں ہیں وہ باقاعدہ فوج کو دے دیں گی کہ اس پہ فوجی افسروں کو تعینات کیا جائے گا. اور بھی کئی جو اہم عہدے ہیں اس پہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس پہ یہ جو عسکری شخصیات ہیں انہیں ہی تعینات کیا جائے گا, انہیں حصہ ملے گا. صرف یہ نہیں بلکہ ان کی جو کاروباری سلطنت ہے اس پہ بھی ان کا حق تسلیم کر لیا گیا. مثلا مائننگ کا جو شعبہ ہے اس پہ ان کی اجارہ داری تسلیم کر لی گئی کہ وہ جسے چاہے وہ ٹھیکہ دیں, جو چاہے کریں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح. اچھا, اس کے پیچھے ایگزیکٹ یہی سوچ کار فرما تھی جو ہمارے ہاں یہ تجویز دی جاتی ہے کہ اونٹ خیمے میں گھسا ہے جی, اب کیا کریں, اب اس کا یہی حل ہے کہ اس سے بات چیت کریں اور معاملہ طے کر لیں. انہوں نے معاملہ طے کر لیا, اس کے باوجود معاملات نہیں چل سکے. اصل میں تو طے نہیں ہوئے. جی ہاں, ہوا یہ کہ 2016 میں وہاں پہ انتخابات ہوئے, اور اس میں جو ہے وہ جو آنگ سان سوچی کی جو پارٹی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی, اس کے مقابلے میں فوج نے اپنی ایک کٹ پتلی جماعت بنا لی, سیاسی جماعت. پورا ایک سیٹ اپ بن گیا نا پاور شیئرنگ فارمولا, بالکل, ٹھیک ہے. اس کے تحت فوج نے باقاعدہ اپنی ایک پارٹی بنا لی, یونین سولیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی, USDP اس کا نام ہے, USDP, جو فوج کی نمائندگی کرتی ہے, فوج کی کٹ پتلی جماعت ہے. اچھا, 2016 کا جو انتخاب ہوا اس میں اب اس پارٹی کو بری طرح سے شکست ہو گئی. جو نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی ہے آنگ سان سوچی کی, وہ الیکشن جیت گئی. یہ ہونا تھا. فار ٹائم بینگ چونکہ پبلک پریشر بڑا تھا تو حکومت جو ہے وہ حوالے کرنی پڑی آنگ سان سوچی کے. اب وہ آئین جو بنایا تھا اس میں پابندی لگا دی ہوئی تھی کہ آنگ سان سوچی جو ہیں وہ صدر نہیں بن سکتی, کوئی جو عوامی عہدہ ہے وہ اس پہ براجمان نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اس کا حل پھر یہ نکالا گیا کہ اسٹیٹ کونسلر کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا, ایک سیریمونیل پوسٹ تھی. آنگ سان سوچی نے اسٹیٹ کونسلر کا عہدہ جو ہے وہ سنبھال لیا, یعنی وہ پارٹی کی سربراہ تھی, ایک سیریمونیل پوسٹ تھی, اور صدر اور وزیر اعظم انہوں نے اپنی پارٹی میں سے کسی اور کو بنا دیا. یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے. ساتھ ہی
ظاہر ہے یہاں بھی ہمیں ہماری سیاسی قیادت کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ چلنا پڑے گا, گیو اینڈ ٹیک. گیو اینڈ ٹیک. تو آنگ سان سوچی نے بھی بہت گیو اینڈ ٹیک کیا. مثلاً وہ میں نے جیسے بتایا کہ 2016 میں یہ ایکسٹینشن دی گئی آرمی چیف کو, اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں پہ انہوں نے کمپرومائز کیا. مثلاً رخائن میں یہ جو مسلمان ہیں جن کا قتل عام ہوا, روہنگیا مسلمان, تو وہ اس میں انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ آرمی چیف ملوث ہے اس میں, فوج ملوث ہے, لیکن اس پہ دانستہ مسلحتاً آنگ سان سوچی نے خاموشی اختیار کی, کمپرومائز کیا, اس لیے کہ یہ جو ایکویشن ہے یہ چلتی رہے. لیکن اس جتنے بھی کمپرومائز کیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس میں تو جمہوریت کا مذاق ہی اڑتا ہے. بالکل, اور اس کا مطلب جو نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے. بالکل. 2020 کے آخر میں, یعنی پچھلے سال کے آخر میں وہاں پہ دوبارہ سے انتخابات ہوئے. جو فوج کی نمائندہ پارٹی ہے USDP, وہ ایک بار پھر اسے عبرتناک شکست ہوئی. اچھا, ایک بار پھر 476 نشستیں, صرف 33 سیٹوں پہ وہ کامیابی حاصل کر سکی. صرف 33. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت پاپولر ہیں, لوگ ہمیں بڑا پیار کرتے ہیں, لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم مسیحا ہیں, ہم نجات دہندہ ہیں, فلانا ڈمکانا, ہماری بڑی پاپولیرٹی ہے. تو پاپولیرٹی کا پتہ تو جب چلتا ہے نا جب آپ الیکشن میں آتے ہیں. بالکل. مشرف صاحب دیکھیں نا, جنرل پرویز مشرف اپنے آپ کو کتنا وہ کہتے تھے کہ جی میں لوگ مجھے چاہتے ہیں, تو الیکشن میں دیکھیں نا انہوں نے اب ان کی باقاعدہ پارٹی بنائی, کتنی سیٹیں لے سکے وہ. اس سے پہلے بھی جتنے یہ سابق آرمی چیف ہیں, جنرل اسلم بیگ صاحب بھی ہے, وہ بھی سیاست میں تباہ آزمائی کر چکے ہیں. کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے یہ, اور باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پوری قوم ان کے ساتھ ہے. اصل میں یہ خوف ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, محبت نہیں ہوتی. اچھا, بہرحال ہم بات کر رہے تھے میانمار کی, تو وہ ایک دفعہ پھر کٹ پتلی جو جماعت ہے وہ الیکشن ہار گئی. اب وہاں پہ انہوں نے الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے, یعنی ان کی جو کٹ پتلی جماعت ہے USDP, اس نے الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی جی, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا. الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, ثابت ہو گیا کہ نہیں ہوئی. بالکل. اور جو غیر ملکی مندوب تھے, جو آبزرورز تھے جو آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اپنے رپورٹس میں لکھا کہ irregularities کہیں نہ کہیں ہوئی ہیں, اور وہ ہر الیکشن میں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن کسی قسم کی کوئی دھاندلی جو ہے, منظم دھاندلی, وہ نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دے دیا, غیر ملکی مندوب جو تھے انہوں نے بھی کہہ دیا. تو اب جب کوئی حل نہیں تھا, دو ہی حل تھے, یا تو یہ کہ عنان اقتدار وہ جو اکثریتی پارٹی ہے اس کے سپرد کر دیتے, یا دوسرا حل یہی تھا کہ ٹیک اوور کر لیتے. تو ایک اور نجات دہندہ آ گئے, اور انہوں نے مسیحا آ گئے, اور قوم کی مسیحائی میں, قوم کے درد میں انہوں نے مارشل لا لگا دیا, اور اقتدار پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اور ڈیموکریسی کا مذاق اڑ گیا. اور وہ جو ہمارے ہاں بھی لوگ بات کرتے ہیں ان کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ بڑی نشانیاں ہیں, بڑے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سبق ہیں, لیسنز ہیں, بڑی نشانیاں ہیں. اور سملیرٹی تو بہت ہی زیادہ ہے, جیسے کہ شروع میں بات کی کہ مماثلت ہے. اینڈ پر میں یہی آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے, اسی طرح ملک کو 2 بااختیار شخصیات نہیں چلا سکتی مل کر. ہمیں کیا سوچنا چاہیے, ہمیں جلد یا بدیر یہ طے کرنا ہوگا کہ اختیار اور یہ جو اقتدار ہے اس کا مرکز کہاں ہوگا. اس میں کیا ہے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا حل شراکت اقتدار, جس کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی, شراکت اقتدار کا فارمولا طے کرنا نہیں ہے اس کا جو سلیوشن ہے, بلکہ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ کسی ایک کو مکمل طور پہ بااختیار بنانا ہوگا. اس سے ہوگا کیا, اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا یا بر وقت فیصلہ نہ کیا, تو جس طرح سے پہلے ہی یہ جو سسٹم چل رہا ہے, ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے, یہ چلتا رہا, تو اسی طرح ملک و قوم کا مذاق اڑتا رہے گا, یا ان کے ساتھ یہی جو کھلواڑ ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. ہمارے شو کا وقت یہی ختم ہوتا ہے. سلافی نقوی اور بلال قوری کو دیجیے اجازت. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کامنٹ بلو, اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے. اللہ نگہبان.